بات کر سکتے ہیں؟ ایسا پاسبل ہے؟ جی ہاں، روایات اس سلسلے میں ہیں جی کہ مرنے والے جو ہوتے ہیں، دیکھیے ہم جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، ہاں بے شک، سمجھے آپ؟ یہ عالم جو ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے عالم ظاہر اور ایک ہے عالم باطن۔ عالم ظاہر کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں ہیں، لیکن عالم باطن ہماری یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ بقول امام صادق سلام اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر شخص کو 4 آنکھیں دی ہیں، اچھا، 2 اس کے چہرے پر ہے، 2 اس کے سینے پر ہے، دل پر ہے۔ جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں کو وا کر دیتا ہے، جس کو برزخی آنکھ بھی بعض بزرگ فرماتے ہیں، برزخی آنکھ۔ تو عام انسان کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ ان مردوں کے حالات کو سمجھ سکے اور دیکھ سکے، لیکن وہ جو مر چکے ہیں ان کے لیے ممکن، چونکہ ان کی برزخی آنکھ واہ ہو چکی ہے تو اور یہاں سے زیادہ مضبوطی وہاں ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، مرنے کے بعد آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے تو وہ کچھ زیادہ قوی ہو جاتے ہیں، تو بالکل وہ اس دنیا کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اپنے اعزاء اور رشتہ داروں سے مل بھی سکتے ہیں، اپنی قبروں سے ان کا ایک طریقے سے ناتا بھی رہتا ہے۔ بلکہ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ جب انسان اپنے کسی عزیز کی قبر پر جاتا ہے، کچھ فاتحہ پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو روحیں خوش ہوتی ہیں اور مانوس ہوتی ہیں۔ اور یہی نہیں کہ مانوس ہوتی ہیں، جب آدمی جانے لگتا ہے تو روحوں کو مایوسی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یار تھوڑی دیر تک بیٹا اور بیٹھتے، تمہارے آنے سے میرا دل لگ گیا ہے۔ تو ہم دیکھ لیں کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن وہ یقیناً دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے جنرلی بات نہیں ہو سکتی، مگر بسا اوقات جو بہت بلند افراد ہیں ان کی برزخی آنکھ واہ ہو سکتی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں بس ایک داستان آپ کو سناتا ہوں، میں اس بزرگ عالم کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ بہت پریشان اور غربت کے عالم میں ان کا وقت کٹ رہا تھا، تو آخر کار وہ گھر سے کہہ کے نکلے کہ چلتا ہوں، دیکھتا ہوں، کچھ انتظام کر کے لاتا ہوں۔ تو کم از کم کچھ دیر گھر والوں کو یہ ہو جائے کہے ہیں کچھ لینے کے لیے، اب کہاں جائیں، جیب میں پیسے تو ہیں نہیں، تو وہ اچانک جو ہے وہ قبرستان میں چلے گئے۔ اب جب قبرستان میں پہنچے تو انہوں نے اچانک کیا دیکھا کہ جنازہ آیا، یہ بھی ہو لیے۔ تب تک کسی نے کہا بھیا ذرا صاحب قبر میں اتر جائیے جنازے کے۔ اب یہ قبر میں اترے، تو اب جو قبر میں اترے تو ان کی برزخی آنکھ واہ ہو گئی۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں، بہت بہترین باغ ہے اور وہاں ایک آدمی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ بڑے شان سے بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس سے خوش آمدید کر رہے ہیں، اور بھائی کیا حال ہے، فلاں کیسے تھے، فلاں کیسے تھے، سب خیریت ویریت پوچھ رہے ہیں۔ میں پہنچا تو ایسے کہنے کیسے ہیں مولانا آپ، پہچانا آپ نے ہم کو؟ تو کہا نہیں، کہہ رہے میں وہی تو ہوں محلے والا، فلاں دکاندار کچھ بتایا۔ کہ تمہارا اتنا مرتبہ؟ کہا صاحب میں نے اپنی زندگی میں کچھ کام کیے، نمبر 1 تول میں کبھی بے ایمانی نہیں کی، اور نماز کا وقت جب ہوتا تھا تو چاہے جتنی بڑی لائن میری دکان پہ لگی رہی، کبھی میں نے نماز میں تاخیر نہیں کی، چھوڑ کے بھاگتا تھا۔ اس کی بنا کے اوپر آج میرا یہ مرتبہ ہے۔ آپ کیسے ادھر کرنے گئے؟ ایسے ہی آئے تھے، بڑا پریشانی۔ کہنا اچھا تو آپ ایسا کیجئے کہ تو کچھ لیتے جائیے گھر والوں کے لیے۔ تو وہی مردہ تھا تازہ، اس نے صاحب ایک تھیلی ان کو دے دی چاول کی، لیتے جائیے گھر۔ اب صاحب اچانک دیکھا وہ قبر میں کھڑے، مردہ ہے، ہاتھ میں ایک تھیلی چاول کی۔ بہرحال یہ گھر آئے، اس میں سے نکالتے رہے، چاول پکتا رہا، اچھا خاصا محلے میں مہکتا تھا، تو چلتا رہا۔ ایک دن جب یہ مولوی صاحب کہاں سے لائے ہو چاول اتنا زبردست، تب انہوں نے بات بتا دی، تو جتنا تھا تھیلے میں اس کے بعد پھر اس میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تو یہ لیکن سب کے ساتھ یہ چیز ممکن نہیں ہے، تقویٰ اس کے لیے شرط ہے واقعی۔ ہاں
بالکل جو ہے. جی اچھا آخری سوال آغا میں آپ بلکہ قطع کلام ہوتا ہے. شہید دست غیب کا نام سنا ہوگا. جی جی سنا ہے. شہید دست غیب نے اپنی کسی کتاب میں لکھا, وہ کتاب کا نام یاد نہیں ہے, کہ کسی عید کا موقع تھا تو لوگ عید کے موقع پہ ایک دوسرے کے یہاں ملنے جاتے ہیں, تو کچھ لڑکے شرارتی تو ہوتے ہی ہیں, کچھ لڑکے جو ہے وہ کسی دوست کے یہاں ملنے کا معلوم وہ ہے ہی نہیں, تو سامنے قبرستان تھا, وہاں آ گئے. تو ایک لڑکے نے شرارت میں کہا بھیا یہ لوگ تو ملے نہیں یار, تم ہی لوگ کچھ دعوت کر دو. اچھا. تب تک صاحب قبر سے آواز آئی منگل کو آئیے گا. اچھا. اب تو ان لوگوں کی حالت خراب, منگل کو آئیے گا. تو اب یہ لوگ ہر آدمی اپنے حساب سے مطلب نکال رہا ہے, اس کا مطلب کہ منگل کو ہم لوگوں کو مر جانا ہے, لگتا ہے قبر میں چلا. وہ سارے جو ہے سب ٹھیک ٹھاک کر کے اب منگل ہو گیا صاحب, سب ایک دوسرے سب خیریت, کہاں سب خیریت, کرنے یار چلا جائے قبرستان, کہیں واقعی تو نہیں دعوت کی بات تھی. خیر وہاں پہنچ گئے تو وہاں بھی سناٹا. تو کسی نے کہا بھیا بتاؤ تم ہی کہ آ گئے ہم لوگ. تو اس نے کہا صاحب منگل کہا تھا مثلا, ہم لوگ آ گئے. تب تک صاحب اس قبر سے آدمی نکلا, ارے صاحب کہاں ہیں آپ لوگ, ہمارے آقا آپ لوگوں کے انتظار میں بیٹھے, تشریف لائیے. یہ سچا واقعہ ہے. ہاں شہید دست غیب نے لکھا ہے. تو اب کسی کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی اندر جانے کی. یار تمہاری بدماشی تم جاؤ. وہ بیچارہ اترا, اس نے کہا چلے آؤ کوئی دقت نہیں. جو میں نے ابھی کہا نا وہ باغ بن جاتا ہے, ایک عالیشان باغ. وہاں پہنچ گئے تو دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے, اور صاحب وہاں کھانا وانا ملا صاحب, ایسی مٹھائی کہ آج تک زندگی میں نہیں کھائی ہوگی. تب تک کیا دیکھا کہ وہ آدمی جو بیٹھا ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر پہ آ کے اس کو سانپ ہے کوئی جو یہاں انگوٹھے پہ ڈس لیتا ہے. کچھ دیر کے لیے اس کو تکلیف ہوتی ہے, پھر نارمل ہو جاتا ہے. تو کہ یہ کیا ہے, تو وہ کہنے لگا صاحب میرا کاروبار یہ تھا, اور میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, میں نے کبھی یہ نہیں کیا, میں نے کبھی وہ نہیں کیا, بس ایک چوک ہم سے زندگی میں ہوئی. کہا کیا؟ کہ ایک جگہ کچھ جو ہے وہ جھگڑا اختلاف تھا, تو میں وہاں پہنچ گیا, میں نے فیصلہ کرا دیا کہ بھائی اچھا ایسا میری مانو, نہ تمہاری نہ تمہاری, ایسا کرو تم. اس فیصلے سے وہ بیچارہ جو تھا جس کا مال تھا اس کا نقصان ہوا. ہم کو اس کا یہاں جو ہے وہ چکانا پڑ رہا ہے, جو بار بار آ کے سانپ ڈس رہا ہے کہ تم کو کس نے کہا تھا اس کا نقصان کرنے کے لیے. تو خلاصہ کلام یہ کہنے لگے کہ عام آدمی کا رابطہ مرنے کے بعد اپنے مردوں سے ممکن نہیں ہے, لیکن یہ ایک دم سے ناممکن بھی نہیں ہے. جو واقعاً مومن پرہیزگار اس طرح کے وہ ممکن ہے. ہاں لیکن جو مر گئے ہیں وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے جو زندہ رہ جانے والے لوگوں سے رابطہ برقرار کر سکتے ہیں. کبھی یہ خواب کے ذریعے ہوتا ہے, کبھی کچھ ذریعے سے ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ آغا. اور بس آخری سوال میں آپ سے اور یہ کرنا چاہوں کہ مثلا میں چاہوں کہ میں اپنی برزخ کی حالت دیکھ سکوں کہ جب میرے برزخ کا سفر شروع ہوگا تو وہ کیسا ہوگا, کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے خواب کے ذریعے یا 2-3 منٹ میں وہ غفلت میں چلے گئے, بے ہوش ہو گئے اور پورا منظر انہوں نے دیکھا. بلکہ ایک کتاب بھی بڑی مشہور ہے 3 دقیقے در قیامت, اس میں پورا واقعہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا, جو انہوں نے نیکی کی تھی ان کا کیا صلہ ملا, جو بدی کی تھی اس کی کیا انہیں سزا ملی. کیا یہ سچ میں پاسبل ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے وہ 3 دقیقہ در قیامت تو نہیں دیکھی ہے میں نے, لیکن ایک کتاب جو ہے وہ بڑی مشہور رہی ہے آغا کوچانی کی, کوچانی نجفی کی, جس کا نام تھا سیاحت غرب. اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو میں. دیکھیے وہ ترجمہ جو ہے وہ روحوں کا سفر مل جائے تو اس کو خرید کے پڑھیے. اس کے سلسلے میں آغا خامنئی نے فرمایا ایک مرتبہ خطبے میں, دماغ میں پڑی ہوئی ہے, کہہ رہے تھے کہ بعید نہیں ہے کہ مرحوم کوچانی نجفی نے یہ جو عام طرح پر قصہ بنا کے لکھا ہے یہ خود یہ اپنے برزخ کا سفر لکھ رہے ہوں. تو یہ ممکن نہیں ہے, بٹ جنرلی جو ہے ہر آدمی کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. وہی پچھلا سوال جو ہے جواب جو تھا وہ تقریباً وہی جواب یہاں آئے گا. اچھا, نہ ہم اسے بالکل ناممکن مان سکتے ہیں اور نہ ممکن مان سکتے ہیں. جنرل آدمی کے لیے تو ممکن ہے ہی نہیں ہے. بالکل بے شک. بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. ناظرین محترم, پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک راہ پر سیرت معصومین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے, تاکہ ہمارے برزخ کا سفر آسان ہو سکے اور ہم اپنے اہل بیت کے ساتھ محشور کیے جائیں. آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ایک اور نئے پروگرام میں.
تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.